میں ایکس مسلم بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں سب سے کیسے پہلے بھائی؟ یہ آتا ہے؟ لنک ایک بار دے سب سے دیں پہلے مفتی صاحب کو، بلکہ گروپ میں دیجیے گا، پبلک نہ میں ٹرائی دیجیے گا، پھر جگہ نہیں بنے گی. جی جی ٹھیک میں ہے جب ٹرائی میں اگر کسی کو بتاتا ہوں نا کہ میں ہاں ایکس مسلم ہوں تو سب سے لنک پہلے اس نہیں. کے ذہن میں عبداللہ یہی بھائی، آتا ہے عبداللہ کہ بھائی وہ ایک کروں. منٹ. جہنم کا اللہ، چلنے میں والا ہے۔ آخری دفعہ میں آپ کو میرے بھائی موقع دے رہا ہوں، فار گڈنس سیک اپنا ایک سوال پوچھ لیں. ڈو اٹ، جسٹ ڈو اٹ. نائکی سوال پوچھیے گا، ہاں سوال ود ہاں کوشچن تو مارک. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اسلام میں یہ حکم نہ ہوتا کہ آپ کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اگر آپ مسلمان نہ ہوئے، تو کوئی جی جی. مسلمان ہوتا تو کیوں ہوتا؟ ایسا کیا ہے اسلام میں؟ ٹھیک ہے. السلام، ایک عبداللہ ایک سیکنڈ دیجیے گا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسر بھائی خیریت سے ہیں؟ جی اہلن جی اہلن. معاف کیجیے گا تھوڑی تاخیر سے آپ کی اس ٹیم تک پہنچا ہوں. ابھی سن ہی رہا تھا آپ کا مکالمہ، آپ جاری رکھیں. جی ہم تو بس 3 گھنٹے میں ختم کر رہے تھے. عبداللہ بھائی نے پچھلے 45 منٹ سے ایک کیسر بھائی آڈینس کو سوال آئے. وہ بس اصل یہ میں آخری دفعہ میں عبداللہ بھائی جو ہے وہ ابھی اللہ میں تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر سے مجبور تھے. تقدیر میں یہ تھا کہ مجھے آنا تھا، تو اس لیے 45 منٹ سے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں یہ اس پر عمل کیے جا واہ رہے تھے. چلے پھر واہ. آپ کا ہی سوال آیا. پھر. سوال میں پرسائز کر دوں مفتی صاحب آپ کے لیے. کیسر بھائی آپ دونوں میں سے جو منا سوال ان کا یہ ہے. عبداللہ بھائی سوال چونکہ مجھے پتا تھا اگر دوبارہ آپ کو موقع دیا جائے، آپ نے 5 منٹ کی پھر سنا، تو میں سوال ہی رکھتا ہوں پہلے نہیں، خود ہی. آپ ہی بتا دیں، آپ بتا دیں۔ جی جی جی. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر جہنم کا ڈر نہ ہوتا تو کیا لوگ مسلمان رہتے؟ اور کیا جو آج مسلمان ہیں وہ اس وجہ سے مسلمان نہیں ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یہ سوال ہے جی. نہیں نہیں نہیں، یہ سوال نہیں تھا میرا، آدھا سوال ٹھیک بتایا آپ نے۔ عبداللہ بھائی آپ سے اس سوال سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے نا، میں اصل میں اس تعلق سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ یہ کہہ رہے تھے بھائی ہمیں اپنے الہات کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جہاں تک میں سمجھاؤں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کس چیز کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کی ایسی وہ کیا چیز ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں؟ کیوں؟ جی جی یعنی آپ کی جو پوری عمارت ہے الہات کی وہ تو ایگنوسٹسزم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو کس چیز کی تبلیغ کریں گے آپ؟ میں اس چیز کی تبلیغ کروں گا کہ زندگی ملی ہے ایک دفعہ، ٹھیک ہے، اس کے ہوں. اندر آپ نے جو لائف میں ایکسپیرینسز کیے جا سکتے ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے بیسیکلی تو آپ جی بہت ساری چیزوں سے روک دیے جائیں گے۔ مثلاً مثلاً دیکھیں، آپ اگر پراپرلی طور پہ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ مطلب بیسیکلی تو ویسے میں شراب وغیرہ کے تو میں بھی اگینسٹ ہوں، بہت زیادہ اگینسٹ ہوں، نہیں، آپ ٹھیک ہے، مجھے لیکن وہ آپ چیز بتائیے کہ جو اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کر پا رہے ہیں، اور ہے بڑی زبردست چیز وہ. ہاں اب تو دیکھیں جس چیز سے ہم لوگ محروم ہیں وہ بتا دیں پھر ہم بھی یہ سوچیں. محروم ہے کہ آپ اپنی مطلب گھر میں دیکھیں، آپ جو لوگ کہیں گے کہ لوگ بغیرتی سمجھتے ہیں اسے کہ آپ اپنی بہنوں کو پردے کے اوپر سختی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں نہیں، جبکہ یہ کوئی مزے کی عورت کے بات اندر نہیں ایک نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں سے محروم ہیں، یہ تکلیفیں نہ گنائیں، ہاں محرومیت تو گنائیں ہماری. یہ آزادی سے محروم ہے نا آپ لوگ، ہم آزادی یہی سے تو سب۔ محروم ہیں. اچھا، ہاں، آپ عورت کو بہت آزاد ہیں؟ سختی کی جاتی ہے پردہ کرنے سے۔ آپ ہاں آزاد ہیں؟ بہت بہت زیادہ الحمدللہ۔ اچھا ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آگے سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں الحمدللہ بھی کہا آگے سے. واہ عبداللہ تیرے صدقے. جی مفتی یعنی صاحب. عادت یعنی عادت بنی فطرت ہے تھوڑی بہت باقی ہے ابھی. ہاں نہیں، باقی رہے گی انشاءاللہ، ہمیشہ کے لیے رہے گی، یہ چیزیں اچھا میرے ساتھ آئی ہیں، مجھے بچپن سے سکھائی گئی ہیں، میں ان کو ساتھ رکھوں گا۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ بھی آزاد نہیں ہیں، میں بھی آزاد نہیں ہوں، تو کیا یہ آپ اس سے ایگری کریں گے؟ مکمل ہاں، آزادی کی بات ہو رہی ہے. ظلم کرنے سے آزاد نہیں ہے، بالکل ایسے آپ میں ظلم ایگری کرنے سے کروں آزاد نہیں ہیں، یعنی آپ اگر دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ اس سے آزاد نہیں ہیں، آپ کی گا آزادی کو قانونی لمٹ طور کر پہ، دیا جائے گا. رائٹ؟ قانونی طور پہ آزاد نہیں، بالکل۔ ہے نا؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے. آپ سیٹ بیلٹ پہننے پر کیوں مجبور ہیں گاڑی میں؟ جان بچانے کے لیے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے آپ تیز کسی چلانے دوسرے میں۔ کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے، جان جائے گی آپ کی جائے گی، آپ کو آزادی ہونی چاہیے. نہیں، مجھے اپنی جان پیاری ہے، میں اس چیز میں آزادی کیوں کروں آپ اپنے نے کہا بچانے ظلم، کے آپ لیے۔ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ کسی پر ظلم نہیں کر رہے نا. ہاں ہاں، اس بات سے آپ نے ٹھیک پکڑا مجھے، بالکل ڈیفینیٹلی، آپ کو خودکشی لیکن کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. ہاں بالکل ہونی چاہیے، تو کرنا تو چاہتا پھر ہے سیٹ بیلٹ میرے نہ خیال سے تو پہننے کی بھی ویسے آزادی ہونی چاہیے، لیکن قانون ساری دنیا کا مجبور کرتا ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ پہنیں، آپ قانون کے ہیلمٹ حوالے پہنیں. سے بھی، جی جی، قانون کے حوالے سے وہ تو ہمارے محسن ہوئے نا، جو ہمیں تو کہتے ہیں پھر بیٹھ یہ جائیں۔ جو لبرلزم ہے جس قانون کے اوپر آپ اتنا زیادہ فخر کرتے ہیں، اس میں تو آپ کی آزادی ایبسولوٹ نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، جبکہ آپ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی یہ بات میٹر نہیں کرتا ہے ویسے تو،
ایک اور مثال دیتا ہوں، جی تھوڑی گروس ہے، ابھی میں نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھائی بھی ہے. مان لیجیے آپ ایک چکن خرید کے لائیں، جی ذبح کیا ہوا چکن، اور جی پکانے سے پہلے اس کے ساتھ آپ جو ہے انٹر کورس کر لیں، تو کیا یہ جی. اخلاقی طور سے درست ہے یا غلط ہے؟ یہ میرے خیال سے تو بہت گھٹیا کام ہے یہ. گھٹیا کام ہے، لیکن آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ تو چکن کو آپ نے خود مارا، اور نہ ہی چکن ابھی زندہ ہے کہ اس کو تکلیف ہو. جی جی بلکہ تو مزہ اس میں لیا سیدھے تو لفظوں میں. اب جی. مجھے بتائیے کہ جب آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں، نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، جی جی. تو پھر اس کے باوجود بھی آپ اس عمل کو امورل سمجھتے ہیں اور آپ سیٹ بیلٹ لگانے کی آزادی سے محروم ہیں، تو پھر آپ آزاد کہاں ہیں؟ ٹیکنیکلی ویسے دیکھا جائے تو سر وہ بات بھی مورل نہیں ہے، اگر لاجیکلی طور پہ دیکھا جائے کہ ویسے چکن مر گیا یار، وہ تو زیادتی والی بات ہے کہ وہ اتنا اس کی جان تھی ایک، اس کے اندر اس کو پین ہوئی ہے، وہ اتنی پین سے گزرنے کے بعد عبداللہ اس بھائی لیے مجھے مرا آپ کہ ہمارے عبداللہ پیٹ میں بھائی جا مجھے سکے. آپ عبداللہ بھائی مجھے آپ تھوڑا پھنستے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھے لگ نہیں رہا ہے جیسے نہیں، میں نے میں آپ سے بتا یہ رہا ہوں. پوچھا تھا، بات صحیح ہے، میں نے عبداللہ بھائی سے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ نہ آپ مکمل آزاد ہیں نہ میں مکمل آزاد ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ڈس ایگری کرتا ہوں، ہم تو مکمل آزاد ہیں. اب جب میں نے 2-3 مثالیں دے دی تو ثابت ہو گیا کہ مکمل آزاد نہیں ہے، وہ میں بالکل غلط تھا وہاں پہ ایسی ہے. اس لیے کہ مکمل آزادی پاسبل نہیں ہے. ہاں، سروائیول کے لیے مکمل آزادی پاسبل نہیں ہے، بالکل ایسے ہے. تو پھر میرے اور آپ میں فرق کیا رہا؟ فرق یہ رہا آپ ان لوگ جگہوں پہ بھی کہہ رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ آپ کا ورلڈ ویو ہے، میں اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہے. آپ بھی آپ کے حساب سے بھی. ہاں ویسے آپ لوگ تو اس بات پہ پکے ہو چکے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، ایسا اسلام میں حکم ہے. تو پھر اگر لیکن اگر آپ اگر آزادی تھوڑا کو سا غور محدود کریں. کرنے کی اگر آزادی کو محدود کرنے کی بنیاد ضرورت ہے، تو ضرورت ہمارے نزدیک بھی آپ کے نزدیک بھی ہے، تو اختلاف کہاں رہا؟ پھر آپ اپنے آپ کو سپیریئر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ضرورت سر آپ کو ہے، لیکن آپ وہ بات ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ آپ بھی تو ضرورت کی وجہ سے آزادی کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں نا. یہ تھوڑا کمپلیکس ہو گیا. آپ بھی ضرورت کی وجہ سے آزادی کو محدود کر رہے ہیں، رائٹ؟ کمپلیکس ہو گیا، اتنا تھوڑا سمپل کمپلیکس نہیں کریں. سوال کیا میں نے، بہت آسان کیا. آپ بھی ضرورت کی وجہ سے آزادی کو محدود کر رہے ہیں، ہم بھی ضرورت کی وجہ سے آزادی کو محدود کر رہے ہیں. تو آپ زیادہ تھوڑا آزاد سا اور ہم غلام، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. تھوڑا سا پانی نہیں، مکس کر لیں مفتی صاحب، یہ زیادہ گڑا ہو گیا. مثال لے لینا سر. آپ نے اب دیکھیں، میں اپنی بہنوں کے نہیں، ساتھ بہت سختی آپ کے کرتا اس تھا. سوال کا جواب ہاں، دینا ضروری تھا کہ آپ کو تبلیغ کا حق کیوں نہیں ہے. چونکہ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے کہ تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے، جس چیز کی تبلیغ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی محدود جی آزادی کی، اس کی تو ہم جی جی تبلیغ آلریڈی کر رہے ہیں، پھر آپ کو کیوں کرنے دیں الگ سے؟ جی جی. نہیں، تو تبلیغ آپ سر وہ کر. کون سی ضرورت ہے یا وہ کون سی، میں ابھی تک آپ مجھے یہ نہیں بتا پائے کہ میں کس چیز سے محروم ہوں. آزادی کی آپ نے بات کی، وہ بات ثابت ہو گئی. اب اور اس کے علاوہ بتائیے وہ کیا چیز ہے جس سے میں محروم ہوں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں. میں وہ سننا چاہتا ہوں ملحدوں کے منہ سے، میں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ ان کو اخلاقی جواز اس چیز کا حاصل ہے کہ وہ تبلیغ کر سکیں اپنے نظریے کی. اب بتائیے ہماری سر محرومیوں کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. سر اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کے دل میں ڈر نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کا. اور مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے. وہ اپنے اندر ایک گلٹ پیدا کرتا رہتا ہے. نماز نہیں پڑھ رہا، ایک گلٹ پیدا کر رہا ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندہ نماز نہیں پڑھتا. مسجد چلے جائیں، مشکل سے 2% لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بول دیے، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں. اس ہ سے انسان اپنے گلٹ پیدا کرتا ہے، جو آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یعنی آپ نہیں ہے یہ کہہ آپ رہے کے کہ گروتھ کے لیے. اسلام جو ہے اس بندے کو ڈسپلنڈ اور آنےسٹ بنا دیتا ہے، یہ بہت خراب چیز ہے. انسان کو آنےسٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بولتے رہنا چاہیے. اور آپ یہ کہہ انٹیلیجنٹلی رہے ہیں ہونا کہ سمجھ لیجیے. ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے اس کی لائف میں، نہیں، ڈسپلن رائٹ؟ ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. جتنا ایتھیسٹ کی لائف میں ڈسپلن ہے، میں پہلے بہت انڈسپلن تھا، اب میں کافی بہتر ہوں. مجھے اس چیز کا بھی تو پتہ ایک چل آدمی، رہا ہے. اگر آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ بھی فائدہ اگر نماز کا نہ ہو، لیکن اگر ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ ڈسپلن ہو رہا ہے. کچھ بھی اگر فائدہ نہ ہو روحانی، یہ فائدہ تو اپنی جگہ ہے، یہ تو کہیں نہیں جائے گا. تو وہ جو 5 دن کے اتنے گھنٹے تم نے ضائع کر کے نماز پڑھنی، چلیں 1 گھنٹہ ہی کر لیں. جیسے زیادہ لوگ کہتے ہیں 1 گھنٹے سے آنے لگتا. 1 گھنٹہ جو آپ نے ادھر ضائع کرنا ہے، مینٹل انرجی تو لگانی ہے، اپنے کام پہ لگائیں. تو پھر آپ ڈسپلن کہاں ہوا؟ کام میں ڈسپلن ہوگا پھر آپ کے. آپ ڈسپلن کو کو آپ آپ کو اسلام بیسک تھوڑی سکھائے گا. آرگیومنٹ ہی نہیں پتا. آپ کو پتا ہے، دیکھیں سنیے، ملحد کا مسئلہ نہ ڈسپلن ہے، نہ آنےسٹی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے. ملحد کا مسئلہ کیا ہے؟ ملحد کا مسئلہ یہ ہے کہ سیکس کرنے کو لڑکیاں چاہیے بغیر شادی کے، اور میں ٹون ہونے کو ورجن ہوں ابھی شراب تک. چاہیے، اور ٹون میں ہونے کو ورجن شراب ہوں چاہیے. اور میں شراب بھی نہیں یہ پیتا، مسئلہ سچ ہے، بات کرتا یہ مسئلہ ہوں. ملحد کا ہے، اور اس کی وہ اوپنلی دعوت نہیں دے سکتا. مجھے اس پر بتائیے کہ آپ اگر لبرل معاشرے کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر الکوہل کی مکمل اجازت ہے، ڈرگز کی اب اجازت ہو گئی ہے، آپ جی کا جی مکمل یعنی
आउट ऑफ द वेडिंग सोशल सेक्सुअल इंटरकोर्स की इजाजत है। आप इन चीजों को एडवोकेट करते हैं या नहीं? पाकिस्तानी मुआशरे को छोड़ दीजिए, आप तो मुल्हिद हैं, तो आपका जो इल्हादी मुआशरा है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो है वेस्ट में, आप इनको एडवोकेट करते हैं या नहीं? मैं इंतहाई कभी भी नहीं करता। मैं कहता हूँ कि वो क्यों नहीं करते? क्योंकि ये नजर आता है आप इंसान की आजादी के खिलाफ क्यों हैं? आप इंसान की आजादी के खिलाफ क्यों है? तो फिर हम ये कहते हैं कि बेहिजाबी मुआशरे को तबाह कर रही है, तो फिर आपको मसला क्यों होता है? बेहिजाबी आपके घर को तबाह कर रही है, आपकी बेहिजाबी मुआशरे को भी तो तबाह कर रही है ना? नहीं, माशरे को बेहिजाबी नहीं तबाह कर रही। ये आपने कहा कि मगरिब में अगर बेहिजाबी मुआशरे को तबाह नहीं कर रही है, तो फिर बेराह रवी जो मगरिब में है और आउट ऑफ द मैरिज जो इंटरकोर्स हो रहा है वो भी मुआशरे को तबाह नहीं कर रहा है। लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि तबाह कर रहा है और उसको कह रहे हैं नहीं कर रहा है। डबल स्टैंडर्ड क्यों? जी भाई। नॉकआउट 1 2 3 टन 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 एंड द चैंपियन इज माशाल्लाह। कैसर भाई का हाथ बुलंद करवाएं। माशाल्लाह हजरत। ये शेर बहुत रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ कदरे के, अरे ओ वफा ना आशना कब तक सुनूं तेरा गिला, ये बेवफा कहते हैं तुझको और शर्माता हूं मैं। A few moments later. जी इंशाल्लाह अजीज। अच्छा, मैं अब्दुल्ला भाई को ले रहा हूं, उन्होंने एक बात बड़ी अजीब लिखी है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये क्यों लिखी है इन्होंने प्राइवेट में। वेलकम बैक अब्दुल्ला भाई, उम्मीद है आपको आवाज आ रही होगी। ये क्या आपने लिखा है कि एक बात बतानी है, अपने बारे में आपके अगेंस्ट नहीं है। डू यू थिंक कि हमने अपने अगेंस्ट बातें ना सुननी होती तो हम इतने इतने घंटे की स्ट्रीम किया करते? हफ्ते में 5-7 स्ट्रीम्स हमारी होती हैं। ये किसको आपके घर वो आते ही नहीं है, मैंने देखा ना आपकी स्ट्रीम में भी वगैरह, तो इस वजह से फिर मुझे शायद लगा इस वजह से। लेकिन बहरहाल मैंने आपको एक बात बतानी है, बेशक आप मुझे उसके बाद निकाल देना, लेकिन आपने निकाल ही देना डेफिनेटली की वजह। तो बदतमीजी नहीं करेंगे तो श्योरिटी है। नहीं बदतमीजी नहीं है। अब्दुल्ला भाई निकाल दे, ऐसे तो ये वर्ड ना यूज करें, निकाल देना है, इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। मेरी बात सुने, आपको कितना टाइम दिया है? जितना तबलीग का मौका आप कहते हैं, मैं तबलीग का मौका नहीं मिलता आपको। कैसर भाई ने, मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से एंटरटेन किया, आपको तबलीग का खुल का मौका दिया। अलग बात है कि आपके थैले में से निकला कुछ भी नहीं, तो आप कर लें, निकालने वाली बात नहीं है, किसी किनारे भी लगाना है गुफ्तगू को। आपने मुझे ना इसके बारे में मस्ती भी करनी है, जब मैं चला जाऊंगा ना आपने कहना है देख लो इसका हाल ये था। मैं असल में ना पिछले सैटरडे भी वेट करता रहा हूँ कि कैसे अहमद राजा साहब आएंगे। वैसे मैंने तैयार किया हुआ था कि अब मैं स्ट्रीम भी ज्वाइन करूँ क्योंकि मैं अपना और काम पे ध्यान दूँ, लेकिन आज मैंने तैयार किया था कि मैं पिछले सैटरडे वेट किया, आप नहीं आए, तो इस सैटरडे मुझे था अंदाजा कि आप आएंगे, लेकिन सुबह मैंने पता क्या किया, थोड़ी सी भांग पी ली थी, तो उसकी वजह से ना मेरा थोड़ा फोकस अभी भी खराब हुआ है। इस वजह से ना मैं किसी एक चीज़ पे स्टिक भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो आज बैड लक हुई है, आज मैंने भांग पी है और आज ही साड़ी चुप है भाई। ये वाकई इन्होंने सीरियसली बात की है। वैसे भंग में आमतौर से शायद इसी तरह लोग बात करते होंगे, लेकिन मतलब ये तो अजीब ही बात कह दी आपने। मैंने पानी की 3 बोतलें पी हैं इस स्ट्रीम पे आज पहले, कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं। तो कहीं भंग की ख्वाहिश तो आपको इस्लाम से बाहर नहीं ले गई? ये जो आप बार बार गिल्ट फीलिंग की बात कर रहे हैं कि भंग तो है ही नहीं इस्लाम में, और मैं पीता भी नहीं हूँ। मैंने 6 महीने में आज जाके तीसरी दफा पिया। मतलब हो सकता है कि आप ये सोचते हो यार भंग पीऊंगा तो मुझे गिल्ट महसूस होगा, इसलिए इस्लाम को छोड़ो भंग पियो, ये भी तो हो सकता है ना? नहीं, भंग मेरे सारे मुसलमान दोस्त पीते हैं। लेकिन आपने छोड़ दिया, वो एहसास जुर्म के साथ पीते होंगे, आपको ये एहसास भी नागवार गुजर रहा था, आपने इसलिए छोड़ दिया। वैसे तो मुझे भंग भी नहीं अच्छी लगती, मैं समझता हूँ कि आपका टाइम ज़ाया होता है बहुत ज़्यादा। खैर चले, अच्छा हुआ आपने बता दिया आप भंग पी हुए थे। बस इसमें ये कि एवोल्यूशन करके शराब वराब और ड्रग्स तक न पहुंचे, कभी आपका एवोल्यूशन हो जाए इसमें। काम करके अब शराब वाला काम सबसे करना रहा। चले ठीक है, अकल जब मारी जाती है तो ऐसा ही होता है भाई। अच्छा अच्छा उख्ती कह रही है गांजा पिया। देखा अच्छा, मुझे पता था इस बात का यार, आपने हंसाने लेकिन फिर भी आपको आपने हमदर्दी स्मेटने की भी नहीं की थी। मैं बल्कि आपको एक और बात बताऊं, आमिर भाई कह रहे थे ना कि पब्लिक की डिमांड है कि इस क्लिप को अलहदा से लगाया जाए।
पब्लिक को मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि थंबनेल अब्दुल्ला भाई ने खुद ही बता दिया है। इमेजिन करें थंबनेल पे लिखा हो कि मैंने आज भंग पी हुई थी। हाँ वो नहीं तुरंत that नहीं, दिया। टाइटल ये लिखे ना, भंग भंग पीकर एक एक्स मुस्लिम स्ट्रीम में कूद पड़ा, फिर देखें सर क्या हुआ। मेरे लिए मसला ना बन जाए बाद में कोई कि मुझे लोग ढूंढते फिरे कि इस्लाम के खिलाफ बातें करता है। अभी तक आपने कोई की तो है नहीं इस्लाम के खिलाफ बात, आपने तो बस यही नहीं बातें की आपने हैं कि हाँ आपने अभी तक यही बातें की हैं कि बहसीत वहाबी आप 20 तरावियां पढ़ते थे और वहाबियों की मस्जिद में आप अहमद रजा, इमाम वो अहमद तो रजा। मैंने आपकी बात सुनी नहीं थी ना 20 वाली। वैसे मैं आज समझता हूं कि अब्दुल्ला भाई भंग की वजह से आपको लोग कुछ कंसेशन देंगे, फिक्र ना करें। हाँ मेरा हाँ देनी चाहिए है जी वैसे। हाँ हाँ, लेकिन सर मैंने अपने दोस्तों के साथ भी आर्ग्यूमेंट किया, अब तो उन्होंने मुझे धमकियां लगा दी थी कि भाई तू इस तरह की बातें करेगा ना तुझे उड़वा देना। आप तो उनको बता देते आप भंग पिए हुए हैं, फौरन सब नरम हो जाते, जैसे हम एकदम नरम पड़ गए। नहीं, भांग पी के तो मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं किया आज तक वैसे, लेकिन मैं मतलब करता हूँ इस बारे में आर्ग्यूमेंट वगैरह लोगों को, लेकिन मुझे पता है कि इसका असर तो होना नहीं है किसी पर, नहीं नहीं, टाइम जाया होता है। अब्दुल्ला ऑनेस्ट मशवरा देता हूँ, ना करो। तुम वाकई जो पहली बात की थी ना उस पर फोकस करो, अपनी जिंदगी में कुछ कर लो, ये ना हाँ करो। ऐसे ही है। मैं दोबारा मुझे बार बार होता है कि मैं जाऊँ स्ट्रीम पे कसर मना ऐसा की बात करूँ, लेकिन करने का फायदा कोई नहीं है, मुझे इस बात का अंदाजा है। टाइम जाया करने वाली बात है, क्योंकि आप लोगों को मेरी बात नहीं हजम होगी, मुझे आपकी नहीं हजम होगी। ओहो, बात दरमियान हजम में सी क्या रह जाएगी। यार, भाई कमाल है अब्दुल्ला, हजम आपको हमारे सुन हाथ में रहे हैं, कौन सी नहीं है। आपको आपको सुन रहे नहीं हैं कर सकते, आपकी बात चले सुनिए, हजम आपको आपके मौका। लिए आप बड़े हैं, मैं आपको बिजनेस मेंटोर है मेरे, कैसे मन राजा साहब इनकी मैं बहुत वीडियोस देखता था पहले जब वो इस टॉपिक पे नहीं आए थे। तो इस बात से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपकी जो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड वीडियोस वगैरह हैं, और मतलब काफी अच्छी वीडियोस हैं, उन पे मैं कोशिश भी करता हूँ फॉलो करता रहूँ, लेकिन मुझे लफ्ज यूज करना चाहिए। सॉरी आपकी आवाज बिल्कुल हजम खत्म वाला, हो गई है। मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज सॉरी चली मैंने ये हजम वाला लफ्ज यूज किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपकी मैं रिस्पेक्ट अच्छा करता हूँ। नहीं, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। देखिए मैं लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको फॉर्मली दावत दी थी इस्लाम कबूल करने की, मैं आपको दोबारा दावत देता हूँ, क्योंकि देखिए ना अब ये बात पब्लिकली मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पर जाके थोड़ा गौर व फिक्र करें। छोड़ दें इस बात को कि आपने इस्लाम छोड़ा, आपने जैसा भी हुआ, अब यहाँ पे आप पब्लिकली एक पोजीशन को डिफेंड करने आए और एक पोजीशन को ऑफेंड करने आए। एथियज्म को आप डिफेंड करने आए, इस्लाम को ऑफेंड करने आए, जो कि आपका हक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद जाके सोचिएगा कि आप कितने मुतमिन हैं अपने आर्गूमेंट से। खुद से पूछिएगा कि क्यों मुफ्ती साहब ने बड़ी जो सवाल किए हैं बड़े प्रोफाउंड किए हैं, लेकिन कोई भी इसमें मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन क्यों आपको कहना पड़ा कि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है, कुछ इस तरह से आपने एक बात कही थी। क्यों आपको हल्के फुल्के सवालात में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, इज दैट द केस कि मे बी जो आपने फैसला किया है वो ठीक नहीं किया, राइट? नहीं मैं तो जस्ट थिंक। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, रातों को रोता रहा हूँ सोच सोच के। नहीं मैं समझता नहीं हूँ। अच्छा अगर ऐसा है भी ना, अगर तो एक चीज अपने साथ लीजिए, उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। जस्ट टेक देयर एज अ पार्टिंग गिफ्ट फॉर टुनाइट, कि अगर आप रोते रहे, मुश्किल में रहे और आपने दीन छोड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपको अगर एज ऑब्वियस थिंग्स एज हदीस जिब्राइल मिसाल के तौर पे अगर आपको उसका भी नहीं पता, तो ये एविडेंस है इस चीज़ का कि शायद आप कुछ जज्बाती वजूहात की वजह से आपने इस्लाम छोड़ा, एक्चुअली आपने स्टडी नहीं किया। तो मैं और आप मिल के एक सफ़र शुरू कर सकते हैं। आमिर भाई हैं, मुफ्ती साहब हैं, शेख उमर साहब हैं, किसी भाई के साथ भी आप राब्ते में रहें, इस्लाम के बारे में आप सवालात करना शुरू करें, जो आपके इश्कालात हैं, जो आपके इबहाम हैं, ताकि एटलीस्ट आप फिर भी अगर कहें ना कि नहीं अब भी मैंने नहीं छोड़ना, अपना वापस मैंने दीन की तरफ नहीं आना, तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई मैं क्लियर हूँ, एपिस्टेमोलॉजी भी इस्लाम की समझी है, इमोशन सारा कुछ, अब मैं क्लियर हूँ। और ये मैं दावत आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे अपने रब की ज़ात पे बड़ा भरोसा है कि जब इंसान पूरी ईमानदारी के साथ इस्लाम को पढ़ना शुरू करता है तो ये हो नहीं सकता कि उसका दिल हक की तरफ राग़िब ना हो। फैसर भाई एक चीज का मैं इजाफा करना चाहूंगा यहाँ पर। जी अब्दुल्ला भाई आप मुझे सिंसियर लग रहे हैं। मैं हमेशा जो इस तरह के सिंसियर बंदे होते हैं जो इस्लाम छोड़ चुके होते हैं ना, उनसे एक बात कहता हूँ, और वो आपसे भी कह रहा हूँ, और ये बात बहुत से लोगों ने मेरी सुनी होगी पहले, कि अगर आपकी आंख बंद हो गई और उसके बाद आपको पता चला कि खुदा है और अकाउंटेबिलिटी भी है, क़यामत भी है, जी जी, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? यही बात ने तो सबको फंसाया हुआ है, मैं समझता हूँ सिर्फ इसी बात ने फंसाया हुआ है। नहीं, इसको आप फंसना ना कहें। आप इस फंसना तो जब होगा
جبکہ یہ چیز نہیں ہوگی. اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ پہلی بات مثال ہے کے کہ طور مجھے پر تو 100% لگتا ہے اگر مان لیں خدا موجود نہیں ہے اور آپ کے اعتبار سے ہم مسلمان مؤمنین بہت ہی خراب ردی قسم کی زندگی گزار کے مرے اور خدا موجود نہیں ہے، تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں، نہ کوئی فائدہ نہ نقصان. بالکل. لیکن اگر خدا موجود ہے تو فائدے میں ہم ہیں، نقصان میں آپ ہیں. تو لیکن کیا بیٹر آپشن کیا ہے؟ ایک مجھے ترس آتا ہے کہ یار ان کے اوپر ظلم ہوئے زندگی میں اور انہوں نے اللہ پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ ہم بھی اپنا انصاف لے سکیں، کیونکہ کمزور تھے تو انہوں نے اپنی زندگی کو پریفر کیا جو بھی تھا، تو اللہ پہ ڈال دیا اور وہ اللہ جو کو مل ہی نہیں سکا. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اور جیسے میں پردے کی بات کر رہا تھا کہ عورتیں پردہ کرتی نہیں رہیں گی نہیں نہیں ساری نہیں، زندگی، آپ دوسری صفت میں درد چلے گئے. گزاریں گی. وہ آپ کے پوائنٹ کو بہت آسانی کے ساتھ ہم ڈیبنک کر چکے پردے وردے کی بات. یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو انصاف نہیں ملتا تو میرے خیال سے یا مسلمان انصاف پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ کہیں سو رہے ہیں، کہیں ابھی بھی خواب دیکھ رہے ہیں. تو نہیں، یا انصاف پہ تو مسلمان ہے. کوئی اچھی زندگی نہیں گزارتے، آپ شاید اپنے محلے سے باہر نہیں نکل پائے ہیں. آئی ڈونٹ نو پھر میرے خیال سے مفتی صاحب کس گیٹوز میں آپ محلے رہتے میں ہیں. تو میں گھسا ہی نہیں ہوں آج تک، میں نے میرے خیال انٹرنیٹ سے سے مفتی نہیں. صاحب جی عبداللہ بھائی ایک منٹ ذرا، میرا خیال سے مفتی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں، جی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس کو پرسنل ایک سیٹنگ کے اندر رکھا جائے نا تو بڑے اچھے سے ان بھائی کو بات سمجھ جائے گی. تب تک اتر بھی چکی ہوگی جو پیا انہوں نے. ہاں، ٹھیک ہے، ان یہ کو وہ ان کو ان کوشش ہے کو لائف بلا میں لیں لاسٹ کسی ٹائم. دن پرسنل. بہت سی مرتبہ ہوتا کیا ہے عامر بھائی اور قیصر بھائی، ہمارا تجربہ یہ رہا، آپ کا بھی یقین رہا ہوگا، جب ہم ذاتی طور پر بات کرتے ہیں نا تو سامنے والے کے ذہن میں یہ نہیں رہتا کہ یار مجھے تو ہر بات کا کچھ نہ کچھ جواب دینا ہی ہے، چاہے الٹا ہو کہ سیدھا ہو. وہ سمجھنے کی ہوں، کوشش کرتا ہے. ہوں. تو اسٹریمز میں اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ نہیں ہو پاتی ہیں. بہرحال ان کی جو پوری فلسفی تھی وہ تو آلریڈی ڈیبنک ہو چکی ہے. اب یہ کہ عبداللہ بھائی آپ اگر ہم تینوں میں سے کسی سے رابطہ کرنا چاہیں، اہلاً و سہلاً. میرے خیال سے کیسر بھائی سے انیشیٹ کریں آپ، کیونکہ آپ کیسر بھائی کو کرسے سے سن رہے ہیں. انیشیٹ کریں، پھر بالکل. انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم بھی ضرور بیٹھیں گے. جو آپ نے آخری بات کی ہے نا، یہ مفتی صاحب وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو تھوڑی سی کوئی نہ کوئی فکر ہو. جو بندہ کہہ رہا ہے کہ اسی چیز سے تو میں خوف کھاتا ہوں کہ بھائی یہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے کہ اگر آخر میں کوئی ہوا تو بھائی اس میچ چیز سے، اس سے نہیں پہلے کا ایک مسئلہ ہے. دیکھیں، یہ اگر سب ہوا بھی نا، عبداللہ صرف ایک پوائنٹ رکھ لیں، میری ایک ایک چھوٹی سی پوائنٹ رکھ. بات. اچھا، ہاں بتاؤ. اگر کوئی ہوا بھی نا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ صرف مجھے اس بات پہ جہنم میں ڈال دے گا کہ میں نے اس کا نام نہیں لیا اور میری ساری چلو نیکیاں اس جو کا میں نے فیصلہ، زندگی میں کی اس ہیں کا وہ عبداللہ بلا دی جائیں گی عبداللہ جو میں نے یہ ایک کسی. ججمنٹ ہے نا. عبداللہ میں تمہاری بات کیوں روک رہا ہوں؟ میں نہیں پھیلانا نہیں نہ چاہ رہا بات کو، کیونکہ ختم کرنا ہے اس کو. عبداللہ جی یہ بھی تو ایک ججمنٹ ہے نا کہ اگر کوئی ہوا بھی تو ایسے ہوگا. کیا تمہیں 100% کنفرم ہے، لکھا ہوا ہے کہ ایسے ہوگا؟ ہم تو دلائل سے چیزوں کو پروف کر سکتے ہیں. تم مجھے بتا دو جی یہ چیزوں سے. بہرحال ابھی اس بحث کو ابھی نہیں رکھنا چاہ رہا میں، کیونکہ ایک نیا چیپٹر ہے. جی مجھے جو چیز نظر آئی ہے نا، ایک چھوٹا سا فلو ہے، گیپ ہے جسے کہہ لو آپ. ایک جی گیپ ہے جس گیپ کی وجہ سے تمہارے ذہن میں وہ یہ ڈر بیٹھ کے ایک ڈپریشن کی اور ایک جسے آپ تم کہہ لو اپسیٹ سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے. وہ ایک گیپ ہے، اس کو میں ابھی نہیں اوپن کر رہا. وہ گیپ کیا ہے؟ اور اسی گیپ کی وجہ سے ہمیشہ تمہاری عمر ہے 24 سال، 23-24 سال. جی میں تمہاری سیم ایج کے اندر، جو تمہاری ایج ہے، ٹھیک ہے، جی اس سیم ایج کے اندر میں بھٹک چکا ہوں ان چیزوں میں جو تم بتا رہے ہو نا، ان چیزوں میں. وہ ایک گیپ تمہارے سوال ابھی جو لاسٹ تم نے بات کیا اس سے مجھے سمجھ آیا، ایک گیپ ہے جس گیپ کو تم نے جمپ کیا ہوا ہے، اس کو حل نہیں کیا ہوا، اس لیے یہ والا سوال آ رہا ہے. تو اس کو ہم سیپریٹ سیٹنگ میں بیٹھ کے نا، اس گیپ کو میں تمہارے سامنے رکھوں گا. تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے اندر سے وہ جو ڈپریشن ہے نا، یہ جو تمہیں تنگ کر رہی ہے چیز، یہ ختم ہو جائے گی. اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے. موت کے خوف نے موت کے خوف نے میرا جینا حرام کر دیا تھا دو جہنم کے سال کے خوف عرصے. میں بیسیکلی موت کا تو ہاں مجھے ہاں، نہیں ہے. نہیں، مرنے سے ہی تعلق رکھتا ہے نا. میں زندہ رہوں ہمیشہ تو جہنم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر میں جی زندہ رہوں، موت ہے تو وہ یہ ڈر ڈالتی ہے نا. موت ہی جی ڈر ڈالتی ہے. اگر موت نہ ہوتی انسان میں تو جہنم میری طرف سے ہو. جب میں نے مرنے نہیں تو میں نے جانا ہی نہیں. تو جی مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اس چیز کو پھر ہم حل کریں گے. تو یہ جو تم بتا رہے ہو نا، آج میں اس ڈر کو جو ختم کر پایا ہوں، اس کے پیچھے وہ گیپ تھا جو میں نے جس کو حل کیا. اور انشاءاللہ تمہارے ساتھ ڈسکس کروں گا، تمہارا گیپ حل ہو جائے گا. جرنل تو سے تمہارے اندر سے یہ اس سے ریلیٹ میں نے بہت سارے جرنل کر کے لکھے ہوئے ہیں. میں نے اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کیا ہوا ہے. جو جو میرے شکایت ہے نا وہ میں نے سارے نوٹ کیے. میں شکایت کرنے میں بھی میں نے اپنی ڈائری میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ میرے اسلام سے یہ خلافات ہیں اور ان کے مجھے آنسر میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں نا، وہ جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہم آگے اپنے مفتی سے پوچھ کے بتائیں گے. تو مطلب کافی زیادہ چیزیں آ نہیں جاتی ہیں. نہیں، مطلب چیزیں آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا عبداللہ. میں آپ آپ سے وہ سارے پوائنٹس. سوالات لکھ کے رکھو، اس کو ڈسکس کریں گے ایک ایک کو. ٹھیک ہے کیسر بھائی؟ آپ نے میل دے دی ان کو بھائی کو یا آپ کے پاس ہے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے کیسے. کیسر بھائی کی آواز نہیں آ رہی.
kaisar.raja@gmail.com پتا ہے ویسے اس طرح ہی ہے. ہاں تو ایسے کر لو. آپ کو اگر کیسر بھائی کی ای میل آپ کو مل جائے گی, فیس بک سے بھی مل جائے گی, اگر آپ پرانا فالو کر رہے ہو تو آپ کو کیسر بھائی کی ای میل مل جائے گی. ان کو ای میل لکھ کر اپنا لکھیے گا کہ میں عبداللہ ہوں, ٹھیک ہے, اور کوئی ہنٹ دے دیجیے گا ساتھ, تاکہ پھر ہم ایک اسپیشل سیشن آپ کے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ بیٹھ کے آپ کے جو جتنے سوالات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. کوئی ایسا میری مسئلہ نہیں. آواز آ رہی ہے آپ جی؟ لیکن جی سر کیسر میں جی آپ کی جو آواز آ رہی ہے. سوالات ہیں نا آپ کو لے کے اتنا پکا ہوا ہوں کہ مجھے ان کے جواب نہیں ملتے, اور میرے خیال سے میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں انوائٹ کر رہے ہیں مجھے آنے کے لیے, لیکن نہیں اس نہیں کا ملیں گے نتیجہ کچھ ملیں نہیں گے. نکلے گا. عبداللہ میں بھی نتیجہ کچھ اسٹبن نہیں تھا. نکلے گا اس کا. عبداللہ نہیں, عبداللہ بھی تمہاری ایج کچھ بھی نہیں ہے, میں بھی ایسے ہی تھا جس طرح تم کہہ رہے ہو نا ابھی, میں بھی ایسے ہی تھا. آج سے 3-4 سال 5 سال پہلے جب میں اڑ گیا ہوا تھا اس چیز پہ, میں سمجھتا تھا یہی دنیا ختم ہو گئی ہے, اب جو میرا دماغ پک چکا ہے یہی ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب میں 5 سال پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میں تو بیوقوف تھا, یہ تو مسئلہ ہی کچھ نہیں تھا. ایج وائز آپ بہت سی چیزیں سیکھتے ہو دنیا کے اعتبار سے بھی. چلو دھرم کو تم لے لو گے فورس بائی فورس, یعنی تمہارے دل میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ خوف ہے, یہ ہے, وہ ہے. کیا دنیا کے معاملے میں چیزیں چینج نہیں ہوتی انسان کی, اپنے رشتوں کے بارے میں, یاروں دوستوں کے بارے میں, پیسہ کمانے کے بارے میں, رشتہ داروں کے بارے میں, محبت نفرت کے بارے میں, رہن سہن کے بارے میں, بہت سی چیزیں چینج ہوتی ہیں. اپنے آپ کو اس طرح سٹبن نیرو مائنڈ نہ کرو کہ بس یہیں ختم ہو گئی. اور یہ سائنٹیفک اپروچ بھی نہیں ہے عبداللہ, خود سوچو. اگر سائنس یہ سوچ لیتی کہ نہیں بھائی یہی ہے جو ہے, تو کیا کبھی ہم یہ ترقی کر پاتے؟ تو اگر سائنٹیفک اپروچ بھی رکھنا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھو کہ جب کبھی میرے سامنے بات معقول لاجیکل آئی میں اس کو مان لوں گا. مسئلہ کیا ہے, سچ کو ماننے میں دقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ہاں چند ایک سب کوئی مسئلہ موٹی نہیں. موٹی سی باتیں ہیں اسلام کے, مجھے مطلب جو اسلام کے پھیلنے کی مجھے وجہ بیسیکلی نظر آتی ہے نا, جس وجہ سے مجھے پتا لگتا ہے کہ اسلام اتنا بڑا ہوا چلے ہوا ہے وہ جن علیحدہ لوگ. میں ڈسکس, عبداللہ ہاں عبداللہ وہ بات پھیل ڈسکس جائے ہے, گی. لیکن میری 4:30 بات ہو گئے ہیں. میرے ذہن میں اتنی پکی ہوئی ہے نا کہ مجھے چینج کیا جا سکتا ہے. میں کہنے کا یہ مطلب ہے, باقی آپ کہیں گے تو میں آپ سے لازمی بات کر لوں گا, لیکن اس کا ہو جائے نتیجہ گا, نہیں ہو جائے نکلنا گا کچھ بھی. انشاءاللہ. پھر بھی میں آپ کو پوائنٹ اپنے لازمی بتاؤں گا, لیکن پھر یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اپنا ای میل وغیرہ دے دوں ٹریک ہو اگر. جائے. کیسر بھائی کا ای میل آپ کے پاس آ گیا ہوگا, اگر نہیں بھی آیا تو آپ کیسر بھائی کے فیس بک پہ چلے جائیں. اگر آپ کیسر بھائی کے فیس بک نہیں سے انہوں نے رابطہ مجھے ای کریں میل پہلے. بھیجا ہوا ہے, انہوں نے مجھے ای ہاں میل تو بھیجی بس ہے, ان کے آپ کے پاس ہے جو میرا ای میل ایڈریس, آپ بھیج دیجیے ای میل, کوئی ایشو نہیں ہے. تو بس ٹھیک ہے, اور ڈرنے کی کوئی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال ہر ایک کو کرنے کا حق ہے. جتنی آپ سے بات ہوئی ہے میں نے ایک چیز نوٹ کیا, آپ نے کوئی بلاسفیمی نہیں کی, آپ نے کوئی بلو دی بیلٹ بات نہیں کی. میں نے ایون آپ کو تھوڑا سا چھیڑا بھی, چھوٹے بھائی کی طرح پیار بھی کیا, مگر آپ کوئی بھی ہائپر یا آپ نہیں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئے, آپ سلیقے سے چلتے رہے بات کو. تو یہ ایک اچھا جسٹر ہے. اس طرح کے بندے سے تو بات کرنے میں ہمیں کوئی آر بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, اچھی بات ہے. چلو پھر میں نیکسٹ ٹائم اسٹریم پہ ہی آ جاؤں گا, سوال سارے اسٹریم پہ ہی بات کر لیں گے. چلے اسٹریم پہ کرنا چاہتے ہیں اسٹریم پہ کر لیجئے گا, مگر یہ ہوتا ہاں ہے کہ ٹھیک. اسٹریم کے اندر بعض اوقات نمبر 1 ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے, نمبر 2 ہمیں ملٹیپل پریشرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب کیسر بھائی کو کمنٹس آ رہے ہوں گے, پرسنل میسیجز آ رہے ہیں, نیچے پبلک پیچھے بیک سٹیج پہ بیٹھی ہے, وہ میسج کر رہی ہے, ہمیں کمنٹس کر کے نا چیزوں کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, ہم ان کو برا بھی روک بھی نہیں نہ سکتے کسی کو. کوئی کیا تبصرہ کر رہا ہے, کوئی آپ کو کچھ بولے گا, مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے. تو جو ماحول یاد رکھیں, جب بھی کسی چیز کو سیکھنے سکھانے کا یا ایسا تعلق ہو جس کے اوپر آپ کی پوری زندگی کا انحصار ہے, کبھی بھی اس کو ہسل بسل کے ساتھ نہ کریں. سکون کے ساتھ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, تسلی کے ساتھ اس کو بات کریں, وہ زیادہ بہتر ہوگا لائیو سیشن سے. ٹھیک ہے, لائیو پرائیویٹ سیشن پہ میں آپ بیٹھ. کو یہ ٹینشن ہے کہ کیا ہوا؟ مطلب لوگ تھوڑے سے گمراہ نہ ہو جائیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس لائیو سیشن بات کریں گے. نہیں اوہو لوگ گمراہ, اگر یار یہ بات ہوتی تو اتنی دیر بھی آپ کو بیٹھنے, یار آپ سوچ عبداللہ, یہ ہے امر یہ بھائی مسئلہ کرنے دیں امر بھائی, یہ کوئی میننگ فل بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, آپ لائیو میں کیجیے گا جناب, ٹھیک ہے. ہے, لائیو میں ہاں کیجیے ٹھیک گا. ہے, آپ لائیو کر لیجئے گا. میں کاغذ پہ اپنے سوال بس لکھ لوں گا, اگر آپ مجھے لے لیں اسٹریم میں. ٹھیک ہے, آپ ایسے کریں, آپ لائیو کر لیجئے گا. اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے آپ لائیو کر لیجئے گا. میں نے جس وجہ سے کہا تھا وہ پازیٹیو وجہ تھی, میں آپ کو رسپیکٹ اور آنر کی بات کر رہا تھا کہ پرائیویٹ میں بات کر لیں گے, ورنہ بھائی ہم بھی اتنے ویلے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں, بہت شکریہ میرا پیارا بھائی, تھینک یو. آگے چلیں.